اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہونے والے الفاظ اور علامات کے سلسلے میں ہم اس لیسن میں یہ علامات پڑھیں گے۔ ہوا، ہیا، ہا الٹی پیش ہو، ہی، ہا زبر الف ہا، ہا پیش ہو، وا زبر وا، ہوا۔ یہ علامت واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ وہ کیا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر یہ اس میں اشارہ ہے۔ اگر کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے اور وہ چیز جو ہے وہ ایک ہوگی اور وہ مذکر ہوگی، اگر چیزیں زیادہ ہوں گی تو پھر اس کے لیے ہوا کا لفظ استعمال نہیں ہوگا۔ جس چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ ایک ہوگی اور وہ مذکر ہوگی۔ مثلا ہوا قرآن، وہ قرآن ہے۔ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مالک ہے۔ تو ہوا کا یہاں پر ترجمہ ہے وہ، یعنی مالک کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ وہ تمہارا مالک ہے۔ واللہ، وہ اللہ ہے۔ ہوا ظالم، وہ ظلم کرنے والا ہے۔ تو یہاں ظالم کی طرف اشارہ ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، واو کا مطلب ہے اور، ما کا مطلب نہیں، اور نہیں ہے وہ قرآن کسی شاعر کا قول۔ تو یہاں ہوا کا اشارہ قرآن پاک کی طرف ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن جو ہے یہ کسی شاعر کا شعر و شاعری کا مجموعہ نہیں ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے احکامات کا مجموعہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، قرآن پاک کی یہ آیت ہے جس میں یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے ان لوگوں کا کہ وہ جو لوگ دنیا میں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ان کو اللہ کے پاس کیا انعام ملے گا۔ یہ آیت اس چیز کے متعلق ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس وہ راضی خوشی کی زندگی میں ہوگا۔ تو یہ یہاں پہ ہوا کا جو اشارہ ہے یہ اس آدمی کی طرف ہے جو دنیا کی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق اور شریعت کے مطابق گزارتا ہے، تو وہ آخرت میں ایک بہترین زندگی گزارے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ چیز نصیب فرمائے اور ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق دے تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں اور ہم جہنم سے اور اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ دوسری علامت ہے ہیا، حاضر ہی یا زبر یا، ہیا۔ اس کا ترجمہ بھی یہی ہے وہ، لیکن یہ علامت یا یہ اشارہ اس چیز کی طرف ہوگا جو واحد ہوگی اور وہ مؤنث ہوگی۔ جو چیز مؤنث ہے اس کی طرف اشارہ کرنا ہو اور وہ ایک ہو تو ہم ہیا کا لفظ استعمال کریں گے۔ ہی زجرتن، وہ قیامت ایک ڈانٹ ہے۔ تو قیامت جو ہے یہ ایک مؤنث لفظ ہے، ہم اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں قیامت آنے والی ہے، یہ نہیں کہتے کہ قیامت آنے والا ہے۔ تو قیامت ایک مؤنث لفظ ہے اور قیامت کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے، اس لیے یہاں ہیا زجرتن کہا گیا، ہوا زجرتن نہیں کہا گیا۔ ہوا کا لفظ جو ہے یہ واحد مذکر کے لیے ہے۔ ہیا عصایا، وہ میری لاٹھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں جہاں قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، وہاں پر اللہ نے پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ہیا عصایا، وہ میری لاٹھی ہے۔ ہیا حیتن، وہ سانپ ہے۔ ہیا تمور، وہ حرکت کرے گی، یعنی زمین حرکت کرے گی۔ ہیا احسن، وہ بہتر ہے۔ ہیا دار القرار، وہ قرار کا گھر ہے۔ ہیا کا ترجمہ ہے وہ، اور یہ اشارہ واحد مؤنث کے لیے ہوگا، جو چیز واحد ہوگی اور وہ مؤنث ہوگی۔ نوٹ: اگر ہوا اور ہیا کے بعد ایسا اسم ہو جس کے شروع میں الف لام ہو تو معنی میں تاکید کا مفہوم پیدا جاتا ہے اور اس کا اردو ترجمہ کرتے ہوئے عموماً لفظ ہی استعمال ہوتا ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، یعنی ہوا کے بعد یہاں پہ الف لام ہے، بے شک تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ فإن الجنۃ ہی المأویٰ، بس بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی غنی اور تعریف والا ہے۔ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ ہی بلند ہے۔
ہا الٹی پیش ہو اور ہا کھڑی زیر ہی، یہ دونوں علامتیں واحد مذکر کے لیے اسم، فعل یا حرف کے آخر میں استعمال ہوتی ہیں، یعنی یہ سفکس ہیں۔ تو اسماء کے ساتھ اگر ہا الٹی پیش ہو یا ہا کھڑی زیر ہی اسم کے آخر میں ہوں، پھر ان کا ترجمہ ہم نے یوں کرنا ہے، اس کا، اس کی، اس کے، جسے ہم انگلش میں ہز کہتے ہیں۔ ہز جو ہے یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پوزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ اندہ، اس کے پاس، یہاں ہو کا جو اشارہ ہے وہ کسی مذکر کے لیے ہے جو ایک ہے۔ ربو ہو، اس کا رب، اور جس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ کس کا رب ہے وہ واحد ہے اور وہ مذکر ہے۔ علی رسول ہی، اپنے رسول پر۔ جنتہ ہو، اس کا باغ یعنی اس کا اپنا باغ۔ علی قبر ہی، اس کی قبر، یعنی یہ قبر جو ہے یہ کس کی ہوگی، یہ اس ہی سے ظاہر ہو رہا ہے، ہا کھڑی زیر ہی کے ساتھ، کہ جس کی یہ قبر ہے وہ واحد ہے اور وہ مذکر ہے۔ فی سبیل ہی، اس کے راستے میں، اور جس کا یہ راستہ ہے وہ کیا ہوگا، وہ کون ہوگا، وہ واحد ہوگا اور وہ مذکر ہوگا۔ یہ اس وقت ہوگا کہ جب یہ جو ہا الٹی پیش ہو اور ہا کھڑی زیر ہی جو ہے یہ نون کے ساتھ لگے ہوں، نون کے آخر میں یہ آئے ہوں۔ اگر یہ دونوں علامتیں ورب کے ساتھ ہوں، یعنی افعال کے ساتھ ہوں اور ورب کے آخر میں ہوں، تو ان کا ترجمہ اسے یا اس کو سے کیا جاتا ہے۔ یرزقہ، وہ رزق دیتا ہے اسے۔ نسلی ہی، ہم داخل کریں گے اسے۔ خلقہ، اس نے پیدا کیا اس کو۔ نولی ہی، ہم پھیر دیتے ہیں اسے۔ حروف کے ساتھ، یعنی اگر یہ دونوں علامتیں جو ہیں یہ حرف کے آخر میں ہوں، یعنی ایسا لفظ ہو جو نہ تو وہ ناؤن ہو نہ ہی وہ ورب ہو، ان کا ترجمہ عموماً اس یا وہ سے کیا جاتا ہے۔ علیہ، اس پر۔ الیہ، اس کی طرف، یہ الہ اور ہے کو ملا کے الیہ بن گیا۔ یہ الا اور ہے کو ملا کر علیہ، اس پر، یہ عین کے ساتھ ہے اور یہ الف کے ساتھ ہے۔ انہو، بے شک وہ، یہ انا اور ہو کو ملا کے یہ بنا انہو۔ تو انا جو ہے یہ ایک حرف ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بے شک۔ تو انا نہ تو یہ ناؤن ہے اور نہ ہی یہ ورب ہے، یعنی نہ یہ اسم ہے نہ یہ فعل ہے۔ من ہو، یہ من ایک لفظ ہے جو جس کو ہم حرف کہیں گے کیونکہ یہ اس میں یہ ناؤن بھی نہیں ہے نہ ہی یہ ورب ہے۔ من ہو، اس سے۔ نوٹ، اگر ہا الٹی پیش ہو اور ہا کھڑی زیر ہی سے متصل پہلے جزم ہو یا ان کو اگلے لفظ سے ملا کر پڑھا جائے تو الٹا پیش کی بجائے صرف نارمل پیش اور کھڑی زیر کی بجائے صرف نارمل زیر استعمال ہوگی، یعنی ان علامتوں سے پہلے جزم ہو، جس طرح یہ علامت ہے اس سے پہلے نون کے اوپر جزم ہے، یا ان کو اگلے لفظ سے ملا کر پڑھنا ہے، جس طرح یہاں پہ ہا الٹی پیش ہو جو ہے اس کو اگلا لفظ جو ہے لام اس کے ساتھ ملانا ہے، تو پھر ان کے اوپر الٹی پیش کی بجائے نارمل پیش پڑھیں گے اور کھڑی زیر کی بجائے نارمل زیر پڑھی جائے گی۔ تو یہاں پر ہم اس کو نارمل پیش کے ساتھ لہو الملک پڑھیں گے، اور بنیادی طور پہ یہ اصل میں الٹی پیش والی ہا ہے۔ اس طرح یہ بہی جو ہے اس میں ہا کو آگے لام کے ساتھ ملانا ہے، اس لیے اس کو نارمل زیر سے پڑھنا ہے، بہل ارض۔ من ہو، اس میں ہا الٹی پیش سے پہلے نون ہے جس کے اوپر جزم ہے، تو اس کو نارمل پیش پڑھنی ہے، من ہو۔ ارسل ہو، تو اس میں بھی ہا الٹی پیش ہو سے پہلے لام ہے جس کے اوپر جزم ہے، تو اس لیے یہاں بھی اس کو نارمل پیش پڑھنا ہے، ارسل ہو پڑھیں گے اس کو۔ الا اور ہا کھڑی زیر ہی کو جب ہم نے ملانا ہے تو اس سے پہلے جو یہ ہے اس کے اوپر جزم آ رہی ہے، تو اس لیے علیہ ہے پڑھیں گے اس کو، کھڑی زیر کی بجائے نارمل زیر پڑھی جائے گی۔ فی ہی، تو اس میں بھی کھڑی زیر جو ہے یہ
نارمل زیر میں تبدیل ہو گئی ہے کیونکہ اس سے پہلے جو یا ہے اس کے اوپر جزم ہے۔ ہا زبر الف ہا، یہ علامت عموماً واحد مونث اور کبھی جمع کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ یہ اسم، فعل اور حرف کے آخر میں آتی ہے۔ ہا زبر الف ہا، یہ علامت عموماً واحد مونث اور کبھی جمع کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ یہ اسم، فعل اور حرف کے آخر میں آتی ہے۔ اسماء کے ساتھ، اگر یہ اسم کے ساتھ آئے یعنی اگر ناؤن کے ساتھ آئی ہو تو اس کا ترجمہ عموماً اس کا، اس کی، اس کے یا اپنا، اپنی اور اپنے سے کرتے ہیں۔ مثلا ربوہا، اس کا رب، اور وہ جس کی طرف اشارہ ہے وہ مؤنث ہے، اس مؤنث کا رب۔ رزقہا، اس کا رزق، اور جس کی طرف اشارہ ہے وہ مؤنث ہے یعنی اس مؤنث کا رزق۔ علمہا، اس مؤنث کا علم۔ ارضہا، اس مؤنث کی چوڑائی۔ اگر یہ ہا فعل کے ساتھ ہو، افعال کے ساتھ ہو یعنی ورب کے ساتھ ہو اور یہ ورب کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً اسے، اس کو یا انہیں کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یعلمہا، وہ جانتا ہے اسے، اور اسے سے مراد وہ مؤنث ہے۔ یرزقہا، وہ رزق دیتا ہے اسے، اور جس کو رزق دیا جا رہا ہے وہ جس کی طرف یہ اشارہ ہے ہا کا وہ مؤنث ہے۔ اسرہا، اس نے چھپایا اسے۔ نتلوہا، ہم پڑھتے ہیں انہیں۔ احیاہا، اس نے زندگی دی اسے۔ وجدتہا، میں نے پایا اس کو۔ اگر یہ ہا حرف کے ساتھ ہو یعنی ایسے لفظ کے ساتھ ہو جو نہ تو ناؤن ہو نہ وہ ورب ہو تو اس کا ترجمہ اس یا وہ سے کیا جاتا ہے۔ جیسے فیہا، اس میں۔ انہا، بے شک وہ۔ لہا، اس کے لیے، اور یہ سارا اشارہ جس کی طرف ہے وہ مؤنث ہے۔ منہا، اس سے۔ آج کے لیسن کی سمری یہ ہے کہ ہوا واحد مذکر کے لیے ہے اور اس کا ترجمہ ہے وہ، اور ہیا واحد مؤنث کے لیے ہے، اس کا ترجمہ بھی وہ، لیکن یہ مؤنث کے لیے ہوگا اور یہ واحد مذکر کے لیے ہوگا۔ یہ دونوں علامتیں ہمیشہ الگ الگ ہی استعمال ہوتی ہیں۔ اس طرح یہ ہا الٹی پیش ہو اور ہا کھڑی زیر ہی، یہ واحد مذکر کے لیے، اور ہا زبر الف ہا، یہ واحد مؤنث کے لیے اور کبھی جمع کے لیے۔ تو اگر یہ علامتیں ناؤن کے ساتھ آئیں یعنی اسماء کے ساتھ آئیں تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا اس کا، اس کی، اس کے یا اپنا، اپنی، اپنے۔ اگر یہ علامتیں ورب کے ساتھ آئیں یعنی افعال کے ساتھ آئیں اسے اور اس کو، اور یہ حروف کے ساتھ آئیں تو اس کا ترجمہ اس اور وہ کیا جائے گا۔ ان علامتوں کو اچھی طرح یاد کریں تاکہ جہاں پر بھی یہ جن الفاظ کے ساتھ ہوں ان الفاظ کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق دے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔